تو یہ یا امیر المومنین بننے کی کوشش کرتا ہے یا بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو ایک حقیقی جمہوریت، ایک آزاد ملک بنانا ہے جدھر مضبوط ادارے ہوں، جدھر خوشحالی ہو، جو کہ قائد اعظم نے سوچا تھا جس طرح کے پاکستان کو، تو 2 تاریخ کو میں آج اور آپ کو کہہ رہا ہوں، جو آج آپ نے دیکھا ہے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ 2 تاریخ کو آپ کا نکلنا اس ملک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک آدمی، اور یہ اکیلا نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ پورا ٹولہ ہے کرپشن کا، انہوں نے اربوں روپیہ بنایا ہوا ہے. ان کو خوف صرف ایک ہے کہ کسی طرح جو اتنی محنت سے انہوں نے کرپشن کی ہے یہ پیسہ پکڑا نہ جائے. یہ ان کی ساری پالیسی یہ ہے. یہ مودی کا بھی دوست بن سکتا ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے، یہ اپنی فوج کو بھی بدنام کر سکتا ہے. یہ کوئی بھی حد پہ چلا جائے گا. یہ الطاف حسین کو بھی اس نے بڑی دیر تک نوازا ہے، اپنے پولیس والے مروائے الطاف حسین کے کہنے پہ، جنہوں نے کراچی آپریشن کیا تھا نصیر البابر کا. یہ آصف زرداری کو بھی گلے لگا سکتا ہے، جس کو یہ کرپٹ ترین آدمی الیکشن سے پہلے کہتا ہے، پھر اپنی پیسہ بچانے کے لیے اپنے ساتھ ملا سکتا ہے. یہ کسی حد پہ بھی جائے گا. اس کا صرف خدا اس کا پیسہ ہے، اس کے اور اس کے چھوٹے بھائی کا اور ان کے خاندان کا، اور ان کے ساتھ ایک اوپر ٹولہ بھی ہے جو بھی مال بنا رہے ہیں. جو انہوں نے آج حرکت کی ہے، میں آج مجھے تکلیف یہ تو ہے، ہمارے تو خیر نوجوان تکڑے ہیں، وہ تو تیار ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے تیار ہیں. مجھے افسوس ہوا جو انہوں نے ہماری عورتوں سے کیا. یعنی ایک طرف یہ دونوں بھائی معصوم مظلوم شکل بنا کے، جو کل اس نے ڈرامہ کیا شہباز شریف نے، میں کہتا ہوں اس کو آسکر ایوارڈ دینا چاہیے بالی ووڈ بجوا کے، کہ جس طرح کی اس نے کل ایکٹنگ کی ہے کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے اسکولوں میں جانا ہے. شرم کرو کہ جس طرح تم نے وہ عورتوں کو ٹریٹ کیا. مجھے کارکنوں سے اتنا سارے پاکستان سے رد عمل آ رہا ہے، خاص طور پہ کہ انہوں نے جو ہماری عورتوں سے کیا، کہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ کون سا وہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا تھا، کون سا وہ ایسا کام کر رہے تھے جس سے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا تھا. کیا کام کر رہے تھے کہ انہوں نے پکڑ کے جس طرح یہ پولیس والوں نے ان سے کیا ہے. میں ان کے اوپر، یہ دونوں بھائیوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں. انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، انہوں نے بڑی ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ کل سارے پاکستان میں ہمارے کارکن احتجاج کریں اس کے خلاف جو انہوں نے آج کیا، اور پرامن احتجاج کریں. ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. آج مجھے آپ کے سامنے ہے، کوئی یہ ڈنڈے پکڑ کے مار رہے تھے، یہ عورتیں کچھ کر رہی تھیں جو انہوں نے یہ آج کیا ہے. تو سارے پاکستان میں کل پرامن احتجاج کریں اور تیاری کریں یہاں اسلام آباد پہنچنے کی 2 تاریخ کو انشاءاللہ. اگر ہم 10 لاکھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مجھے جس طرح کا لوگوں میں غصہ نظر آ رہا ہے، 10 لاکھ سے بہت زیادہ لوگ آئیں گے. میں آج یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر دفعہ ہر 2 منٹ میں ہم ان کی دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں. کل وہ شہباز شریف نے اور ڈرامے کیے، سی پیک خطرے میں. آپ کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، سی پیک خطرے میں. جب ان کو کہیں کہ جناب آپ نے دھاندلی کی یا کرپشن کی تو چھپ جاتے ہیں پیچھے سی پیک کے، جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے، ان کی فیکٹریوں میں ہو رہی ہے، ان کے باہر جائیدادوں میں ہو رہی ہے. لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف بہانے مارتے ہیں. کوشش صرف ان کی ہے کہ پاور میں بیٹھو، پیسہ بناؤ، پیسے سے دھاندلی کرو، الیکشن خریدو، پھر آ کے بیٹھو، پھر اور لوٹو، ملک غریب ہو جائے. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ یہ سارے ان کے گھر باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں. کتنا انٹرسٹ ہے ان کو پاکستان میں؟ تو ہم کل ہم احتجاج بھی اناؤنس کر رہے ہیں. اور میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے پوچھتا ہوں کہ کدھر گئی اب آپ کی ریٹ
किधर हाई कोर्ट की रिट गई कि आज आपने सुबह एक ऑर्डर पास किया है, तो क्या हुआ उस ऑर्डर को कि आपने तो इजाज़त दे दी थी, आपने तो कहा था कि इजाज़त है और गवर्नमेंट को कहा था कंटेनर ना रखें। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने जजेस साहबान से, कि बताएं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो इन्होंने आज किया है। सुबह तो आपने फ़ैसला किया और ये फ़ैसला सुबह किया, यह तमाशा देख लें कि जो इन्होंने हमारे यूथ से और औरतों से किया है, कौन सा कानून हमने तोड़ा था, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। अब हमारे वकील जा रहे हैं, ये थानों में इन्होंने लोग रखे हुए हैं, वकीलों को नहीं अंदर जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहा है। कौन सा कानून है जी? ये कौन सी जमहूरियत है? ये जो डेमोक्रेट्स इनके साथ देते हैं, जो पिछली बारी भी जब हमने धरना दिया तो जनाब जमहूरियत को बचाने के लिए सब बाकी जमातें जो नवाज शरीफ के साथ थी, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, कौन सी जमहूरियत है ये? बताएं ना, ये कौन सी रंग की जमहूरियत है? ये जमहूरियत की जो आड़ लेते थे वो फजल रहमान से मैं पूछता हूँ, कौन सी जमहूरियत है ये? ओसफंदियार से पूछता हूँ, वो भी जमहूरियत बचाने के लिए इसके साथ था। सारे मुझे बताएं कि कौन सी जमहूरियत में ये होता है? आपके सामने मगरब में प्रोटेस्ट होते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, यूरोप में, कभी ऐसे देखा किसी को करते हुए? और चलें, या तो मैं मानूं कि कोई हम कुछ कर रहे हो गलत काम, तो कल प्रोटेस्ट भी होंगी और उसके बाद देखेंगे कि इनका कल क्या करते हैं, क्योंकि हमें सारी जगह से खबरें आ रही हैं कि ये पकड़ धकड़ पे लगे हुए हैं, जो इनका पुराना काम है। उसके बाद फिर ये मैं आज इधर से इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाहता हूं कि उसके बाद फिर ये और तहरीक और रंग पकड़ जाएगी। मैंने कहा था आप पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम हमेशा पुरअमन रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया डंडों का, और ख़ास तौर पे औरतों से करना, बेशर्म है ये। इनको शर्म नहीं आती कि जो इन्होंने औरतों से किया आज, सारी दुनिया देख रही थी। तो कल मैं जा रहा हूँ पिंडी में, लाल हवेली में शेख रशीद का जलसा उन्होंने किया हुआ है, मैं बिल्कुल जाऊँगा उसके ऊपर, और जो भी करना है गवर्नमेंट ने, हम देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पता चल जाएगा इनका क्या एटीट्यूड है। और मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि ये जो आपने रास्ता पकड़ा हुआ है, ये आप अपनी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें डालने लगे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं थी जो कि धरने से पहले थी, ये एक और जमात है, ये सारे पाकिस्तान में जमात है, इसके पास ट्रेंड अब लोग समझ गए हैं, धरने ने बड़ी ट्रेनिंग दी है। तो अगर आपने इस तरह का रवैया रखना तो आगे फिर आप जिम्मेदार होंगे रद्द अमल के लिए। हुकूमत में तो प्लान नजर आ गया, आपको पकड़ दकड़ शुरू है, 2 नवंबर को रोकने के हवाले से जो इकदाम सामने आ रहे हैं। अब पीटीआई का क्या प्लान है, दूसरा प्लान क्या है? क्योंकि अब इतलात ये भी मिल रही हैं कि जो दूसरी तरह की जो आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है, उनकी भी गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जाएंगी, तो ये गिरफ्तारियों वाला सीन चल रहा है। अब जो कारकुनान हैं आपके, वो भी